رات میں before you go to your bed, رات میں just say one word کہ اللہ پلیز forgive me. یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یاد رکھو، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. معافی کا مانگنا، نیچے جانے کے بعد سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ forgive کر دے. ایون جب آپ نماز جنازہ پڑھتے، آئی ڈونٹ نو آپ نے نوٹس کی یا نوٹس نہیں کی، ہمارے پاس نماز جنازہ میں 5 تکبیریں، اوکے. 4th تکبیر جہاں نماز ختم ہوتی، اس کے بعد پھر 5th تکبیر پہ فاتحہ ہوتی. 4th تکبیر جب ختم ہوتی، آپ غور کرنا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. 4th تکبیر جب ختم ہوتی ہے تو اس وقت اینڈ پہ جو نماز پڑھا رہا مولانا وہ 3 مرتبہ بولتا افو افو افو. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے؟ نماز ختم ہو رہی، یہ 3 ورڈ سے وہ بول رہا افو افو افو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پلیز فارگیو ہم، پلیز فارگیو ہم، پلیز فارگیو ہم. انہیں اتنی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ نماز بھی ختم کر رہے، جنازے کو بیفور وہ گریو میں جانے سے پہلے دعا کرتے کہ اللہ معاف کر دے. تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ آلویز سے سوری ٹو یور اللہ، آلویز 24 آورس میں، ہر نماز اثر کے بعد، اثر پریئر کے بعد سے 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے فارگیو کر دے، اللہ تو فارگیو کر دے. اس لیے کہ اگر فارگیونیس مل گئی، اگر ہم کو فارگیونیس مل گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا. ادروائز سب سے زیادہ تکلیف ہے، میرے جملے نہیں ہیں، یہ عابد بالگرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کے رسول بول رہے جو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے. سرکار کے جملے کیا ہے؟ پلیز جملے غور سے سننا، ویری کیئرفلی لسن. اللہ کے رسول بول رہے ہیں کہ جو تمہاری نگاہ میں دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے، تمہاری نگاہ میں دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے، کبھی ہم دیکھ رہے کہ انسان ایسا پڑا ہوا ہے ہاسپٹل، ادھر پائپ ادھر پائپ ادھر پائپ ادھر پائپ، ہم رہے یار یہ کیا ہے؟ کہا جو دنیا میں سب سے بڑی مصیبت تمہاری نگاہ میں ہے وہ لحد کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے. کبھی ریئلائز کر رہی ہے بات، کبھی سوچ رہی ہے بات کہ نیچے کیا ہونے والا ہے، سب سے زیادہ پرابلم آنے والا ہے. اس میں 2 یا 3 چیزیں آج بتاتا. فارگیونیس کو پیدا کرو، میکسیمم 24/7 بولتے رہو اللہ پلیز فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می. جتنی فارگیونیس مانگو گے اتنا تمہارے راستے کھلتے جائیں گے، دنیا میں بھی کھلیں گے، آخرت میں بھی کھلیں گے. دنیا میں یہ امام علی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ کہ ایون تم پریشان ہو، امام نے کہا کہ تم فارگیونیس کی استغفار کرو، بیماریوں میں کہا استغفار کرو، پریشان ہو استغفار کرو، رزق کا پرابلم ہے کہا استغفار کرو، ہر چیز کے لیے. تو راوی نے کہا مولا اتنی استغفار؟ تو امام نے کہا تم کو کیا معلوم کہ فارگیونیس کیا ہے؟ فارگیونیس، معافی کا مانگنا، اٹس ناٹ ایزی، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. گناہ کا کرنا آسان ہے، معافی کا مانگنا مشکل ہے. اس لیے کہ شیطان فوراً آ جاتا، شیطان فوراً آ جاتا اور آ کے بولتا واٹ آر یو ڈوئنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ، وائی یو آر سیئنگ سوری، تم نے کیا کیا؟ یہی ذہن میں رہتا یا ہم نے کیا کیا. اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. مرحوم منیر علی صاحب کے اللہ درجات کو بلند کرے، ان کے گھر والوں کو صبر دے، ان کی زندگی انشاءاللہ تو ایصال ثواب جو کر رہے ہیں اس سے بہتر عمل میں سب سے بول رہا، ریکویسٹ کر ہر آدمی کرے اپنے مرحومین کو ایصال. یہ بہترین اعمال ہے، یہ بہترین اعمال ہے کہ جو تم اپنے مرنے والے کو دے رہے ہیں. اس وقت ان کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ صرف ایصال ثواب کی. They don't need anything. ان کو کچھ نہیں چاہیے، نہ آپ کا کھانا چاہیے نہ آپ کا گھر چاہیے. یہ گھر انہوں نے اپنے آپ کو دے کے چلے گئے، دنیا والوں کو دے کے چلے جاتے گھر، کچھ نہیں چاہیے. They don't need anything. What they need؟ صرف ایصال ثواب. تو ایصال ثواب جتنا ہو سکے اپنے مرنے والے کو دینا. پہلی 3 رات 3 عمل کر. پہلی 3 رات صدقہ سب سے پہلی چیز ہے.
40 दिन तक रोज सदका दो। 40 दिन के बाद पूरी जिंदगी दो रोज, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एटलीस्ट 40 डेज चेहरुम तक हर आदमी को चाहिए। उनके घर वालों को बोल रहा कि सदका जरूर निकालो, लाजिम निकालो। आप सदके में कुछ भी दे सकते, एक रोटी दे सकते, बेहतरीन सदका खाना है, किसी को भी खाना, किसी गरीब को। बॉम्बे में इतने लोग हैं, जहां से भी आपका ताल्लुक है, इंडिया में तो कोई इश्यू ही नहीं, इंडिया में इसका कोई इश्यू ही नहीं है देने का, इतने पुअर फैमिलीज हैं। आप किसी फैमिली को भी आप सदका देना, क्या करो, खाना फिक्स कर दो, 40 दिन तक रोज बिला नागा अपने मरने वाले। अच्छा, इसमें फायदा ये कि आपको ये नहीं बोल रहा अल्लाह के तुम सिर्फ अपने, मिसाल के तौर पे किसी का बाप का इंतकाल का, प्लीज लिसन केयरफुल, किसी के बाप का इंतकाल हो गया, अल्लाह ये नहीं बोल रहा कि तुम सिर्फ अपने बाप को दो, किसी की मां नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, दोस्त रिश्तेदार सब। कमाल है, कितना मर्सीफुल है अल्लाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अल्लाह कितना मर्सीफुल है, कितना करीम है। अरे वो तो बहाने ढूंढता है अपनी रहमत को नाजिल करने के लिए बंदों के ऊपर, बहाने ढूंढता है कि कहीं से भी मैं अपनी रहमत को नाजिल कर दूं, इतना करीम है परवरदिगार। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वो बहाने ढूंढता है। उसने ये नहीं कहा कि तुम एक फातिहा करोगे तो मैं एक को सवाब दूंगा, अगर एक को देना होता तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता ना, कि अगर मेरे माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार 10 आदमी आपके महरूमीन है, आप दे नहीं सकते 10 दफा फातिहा पढ़ना, एक दफा नहीं पढ़ते तो 10 दफा क्या पढ़ेंगे, तो 10 दफा फातिहा पढ़ना पड़ता। अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो, तुम एक फातिहा में पूरी अपनी फैमिली, एंटायर फैमिली को नाम ले लो। मिसाल के तौर पे आराम बाग में, रहमताबाद में, महफिल मुस्तफ़ा या ज़ैनबिया, जहां पे भी आपके फैमिली मेंबर्स, एक फातिहा, एक अलहम में, यार एक अलहम कितनी देर हो रही है, 3 मरतबा सूरह खुल, पहले 3 सलवात बाद में 3 सलवात, या पहले 5 बाद में 4, हार्डली टेक्स 1 मिनट, 1 मिनट आउट ऑफ 24 आवर्स, आउट ऑफ 24 आवर्स, जस्ट 1 मिनट। हर अपने वाजिब नमाज के बाद, फजर की नमाज हो जाए, ज़ोहर असर की नमाज हो जाए, मगरिब इशा की, एक फातिहा जरूर पढ़ना। इतनी 1 मिनट निकाल, 1 मिनट स्पेयर करना, अब बैठ के पढ़ो, और बैठ के पढ़ने के बाद अब आपने नाम लेना शुरू करो, बाप माँ भाई बहन दोस्त अहबाब रिश्तेदार जितने। उसके बाद आप एक फातिहा में 1 मिलियन का नाम ले सकते हैं, 1 मिलियन आप ले नहीं सकते, आई एम टेलिंग यू। लास्ट में ये बोल दो कि अल्लाह मेरे मौला के जमाने से लेके आज तक टिल टुडे जितने महरूमीन है मैं उनको ये तोहफा दे रहा, गिफ्ट दे रहा। आप उसके बाद देखो, उसका अजर देखो। 1 साल शावर्स, लिटरली रहमत के हैवी शावर्स होते नीचे आते और उनकी खबरों में एक राहत हो जाती। तो बेहतरीन चीज ईसाल सवाब, जो हमारी एक जिम्मेदारी, हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर औलाद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर बेटे की, हर बेटी की, हर रिश्तेदार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यू कैनॉट फॉरगेट योर पेरेंट्स। अब अपने माँ बाप को भूल नहीं सकते, ये लाजिम है, वाजिब है। अगर हमने भुला दिया, अरे वो तो चले गए, 3 दिन याद कर लिया, 10 दिन याद किया, चेहलुम तक याद किया, उसके बाद भूल गए, यू विल बी इन ए बिग प्रॉब्लम, यू विल बी इन ए बिग प्रॉब्लम। इसलिए बिग प्रॉब्लम में आओगे कि मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप की दुआ तुम्हारे साथ होती। कुछ नहीं करते यार, एक सलवात पढ़ दो अपने माँ बाप के लिए, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज, जस्ट एक सलवात। अब बोले अल्लाह इसका सवाब तो मेरे माँ बाप को दे दे, भाई बहनों को दे, रिश्तेदारों को दे दे, कुल मोमिनीन मोमिनात को दे। इतना सवाब है कि अगर तुमने माँ बाप के लिए कुछ किया, वो अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस चाहते, कामयाब जिंदगी चाहते, सक्सेसफुल अपनी लाइफ चाहते, स्मूथ अपनी लाइफ चाहते, तो अपने पेरेंट्स के लिए, महरूमीन के लिए कुछ करो। When you do, इतनी दुआएं तुम्हारे साथ लग जाती, इतने लोग तुम्हारे हक में दुआ करते। लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया, यार कुछ मत करो। पहली चीज सदका निकालो, 40 दिन तक, 40 डेज तक रोजाना सदका दो। और सदके में क्या है, किसको देना? जो रोड पे चल रहा, आप सबको दे सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा हूं, किसी को भी दे सकते। लेकिन बेहतरीन सदका क्या है? यतीमों को, गरीबों को, बेवाओं को,
مسکینوں کو, فقیروں کو, ان کو دینے کا ثواب زیادہ ہے. سب سے بہترین کیا ہے؟ یتیم اور بیوہ کو دینا, بیواؤں کو دینا. آپ تصور نہیں کر سکتے. You cannot imagine کہ ایک یتیم کا کھانا, پیٹ, اگر یتیم کا پیٹ بھر جائے, کسی یتیم کو, کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا, کسی غریب کو تم نے کھانا کھلایا, کہ جس کے گھر میں صبح چولہا سلگتا تو شام میں چولہا نہیں سلگتا. آج کے دور میں بامبے میں کتنے لوگ ایسے ہیں, آپ چیک کرو, اور آپ یہ بول کے نیت کر لو کہ اللہ میں اس یتیم کو کھانا کھلا, اور اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے. تم یقین کرو تمہارا باپ یہاں ہے, ایسا گریڈز بڑھتے جاتے, ایسا گریڈز بڑھتے جاتے. 40 دن تک صدقہ دو, اور ان کے واجبات کو سب سے پہلے, ان کے اعزاء کو بول رہا ہے, ان کے فیملی ممبرز کو بول رہا ہے کہ واجبات کو چیک کرو. اگر کسی کی نمازیں قضا ہے, ہر انسان کی نمازیں قضا ہوتی, ٹریولنگ میں, بیماری میں نمازیں نہیں ہوتی, تو آپ کوشش کرو کہ سب سے پہلے واجبات کو ادا کرو. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. واجبات ان کے ادا ہو جائے. نماز, روزے, اگر حج نہیں کیا تھا تو حج کروا دینا. یہ سب ساری چیزیں یہ ہر مومن کے اوپر لازم ہے. یہ کراؤ. اس کے بعد کوشش یہ کرو کہ اللہ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر. زیارت امام حسین 40 دن تک ڈیلی پڑھو. ہر شب جمعہ کو خاص طور پہ زیارت امام حسین, اور باپ کی ماں کی لحد پہ جانا لازم ہے. زیارت امام حسین پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا. ایصال ثواب کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کرو گے تو ملے گا, یہ نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. ایک سلوات رکھی گئی ہے, سلوات, یہ بھی ایصال ثواب ہے. ایک سلوات پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر سکتے. خالی یہ بول سکتے ہیں کہ پروردگار تو میرے ماں کو, میرے باپ کو معاف کر دے, کافی. یہ بول سکتے ہیں کہ آپ زیارت پڑھیں نماز کے بعد, محفل مصطفیٰ میں کوئی بھی مسجد میں جا کے ہم نماز پڑھتے, نماز پڑھ کے آپ زیارت پڑھیں. آپ کی نیت یہ کر لو آپ کہ میری ہر زیارت میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے, on behalf of my parents میں کر. آپ نے صرف زیارت کے لیے اب شروع کیا. ہر آدمی چھوٹی زیارت پڑھتا ہے نماز کے بعد. آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. آپ نے یہ سلام اپنے باپ کی طرف سے, اپنے ماں کی طرف سے. اب جیسا منیر علی صاحب کے, یہ ڈانڈا والے کے فیملی ممبرز, وہ اب زیارت پڑھنا چاہ رہے ہیں, مجلس کے بعد, نماز کے بعد زیارت پڑھیں گے, تو وہ نیت کرے, یہ اولاد نیت کرو, جتنے لوگ سن رہے میری مجلس سے سب یہ نیت کرے کہ میں مجلس کے بعد جو زیارت پڑھوں گا یہ اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھوں گا. اس لیے کہ آپ, یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کہیں جاتے, ایون آپ زیارات پہ جاتے ہیں, بامبے سے کئی گروپ جاتے ہیں ماشاءاللہ, ہم بھی بامبے سے جاتے ہیں الحمدللہ, اللہ ہم کو زیارت پھر نصیب کرے مولا جلد سے جلد انشاءاللہ, تو عمرہ زیارت کو جائے انشاءاللہ. تو جب بامبے سے کوئی قافلے والے جاتے ہیں, آپ امام ضامن ماننے جاتے ہو, بامبے کا کھوجے بھائیوں کا ایک دستور ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, it's very good. آپ جاتے ہیں کہ کسی کہ وہ میرا بھائی, وہ میری بہن زیارت پہ جا رہی, تو پوری فیملی جاتی ہے, جا کے امام ضامن مان کے آتی ہے, بہت اچھی بات ہے. اور جب امام ضامن مانتے ہو تو بولتے ہو کہ یار میری طرف سے بھی مولا کو میرا سلام بولنا, بولتے ہو نا. مولا حسین کے بعد جانا تو میری طرف سے قدم بوسی کرنا, مولا علی علیہ السلام کے بعد جانا تو میری طرف سے سلام, بولتے ہو نا. زندگی میں بولتے ہو کہ میری طرف سے میرے مولا حسین کے پاس آپ جا رہے ہیں, مولا حسین کو میرا سلام بولنا. ایگزیکٹلی یہ وہی ہے جو میں بول رہا ہوں آپ کو. آپ مجلس کے بعد, نماز کے بعد جب زیارت امام حسین پڑھنا, تو آپ یہ بولنا, دل میں نیت کر لو کہ یہ جو میں سلام کر رہا مرحوم باپ کی طرف سے کر رہا, مرحوم ماں کی طرف سے کر رہا ہے. کیوں مرحوم ماں باپ کی طرف سے کر رہا؟ اس لیے کہ جب تک وہ زندہ تھے وہ سلام کرتے تھے, اب وہ لوگ سلام نہیں کر سکتے, مجبور ہو گئے, منو خاک کے نیچے چلے گئے. تو اب میں سلام کر رہا ہوں ان کے behalf of my father, behalf of my mother. مولا حسین میں آپ کو سلام کر رہا, جیسا اجر تم کو ملے گا, جیسا اجر تم زیارت پڑھنے کا. میں ایک جملہ بول رہا ہوں, نماز کے بعد کی چھوٹی زیارت جو تم پڑھی رہے, میں کوئی نیا ایکسٹرا ہوم ورک نہیں دے رہا آپ کو. جو آپ زیارت پڑھتے ہی ہے, مجلس کے بعد بھی پڑھتے ہو, آج کے مجلس کے بعد پڑھو گے, ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں, ہر مسجد میں پڑھی جاتی. اب انڈیویجول پڑھتے ہیں, اس وقت بھی پڑھتے. آپ یہ نیت کر لو آج سے. یہ منیر علی ڈانڈا والا ان کے مائزہ کو بول رہا,
ان کی اولاد کو بول رہا کہ یہ نیت کر لو کہ میں آج سے میں جو بھی نماز کے بعد زیارت پڑھوں گا، ایک دفعہ کر لو کافی ہے کہ پروردگار میری پوری زندگی جب بھی میں زیارت مولا حسین پڑھوں، جتنی معصومین کی 14 معصومین کی زیارت پڑھوں، یہ زیارت میں اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھ رہا، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا، جس کی آج پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھ رہا۔ پھر ایون آپ کو ہر دفعہ نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ نے نیت کر لی کہ میری ساری زیارتیں میں اپنے پیرنٹس کے بیہاف میں پڑھ۔ اس کے بعد دیکھو جو ثواب کا تم تصور نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے، یو کینٹ امیجن کہ جو ثواب مولا حسین کی زیارت کا ہے۔ تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، جو ثواب تم کو ملے گا وہی ثواب تمہارے ماں باپ کو ملے گا اور تم کو زیادہ ملے گا، یو ول گیٹ اٹ مور۔ کیوں؟ اس لیے تم کو زیادہ ملے گا کہ تم نے اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھا، تم نے اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ تم نے اپنے والدین اس لیے ماں باپ کی طرف سے پڑھا کہ ماں باپ کی کو سلام ماں باپ کے بیہاف میں پڑھنے سے ثواب تم کو اس لیے زیادہ ملا کہ تم نے آج جو اگر تمہارے دلوں میں ولایت علی ہے، اگر آج تمہارے دلوں میں مولا حسین کی محبت ہے تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ماں باپ کی وجہ سے۔ اور کس کی وجہ سے؟ ماں نے حلال طریقے سے پالا، باپ نے حلال رزق کھلایا تو تمہارے دلوں میں ولایت علی آئی، تمہارے دلوں میں حسین کی محبت آئی۔ تو تم یہ سوچو کہ تم نے جو بھی زیارت کی، تو جو تم زیارت کر رہے، یا تم عزاداری کر رہے، یا عزاخانوں میں جا رہے، یا ماتم کر رہے، یا مجلس کر رہے، یا نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کر، وہ ساری کی ساری جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹس۔ تو تم نے پیرنٹس کو یاد کیا اپنی زیارت میں، اور سارے مرحومین کے، خالی یہ بھی نہیں کہ صرف ماں باپ کو، تم یہ بول سکتے ہیں جتنے مرحومین ہیں میں ان کی طرف سے زیارت مولا حسین پڑھا، یہ نماز کے بعد مجلس کے بعد جو بھی میری زیارت ہے میں سارے مرحومین کے بیہاف میں پڑھ رہا۔ عزیزو ان سب کو ثواب ملے گا، اس کو ثواب تم کو ملے گا۔ ایک سلوات پڑھ لے محمد والے۔